سشما سوراج نے دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا ہے تو اس کا کیا جواب دینا چاہیے ہمیں؟ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندوستان کے تمام جغادری ہندو قوم سے نہیں، ہندو پاکستان میں بھی رہتے ہیں، غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، لیکن جو ہندوتوا تھیولوجی ہے RSS کی، جو BJP کی تھنکنگ ہے، جو بابری مسجد کو گرا کے رام مندر بنانے والی سوچ ہے، ان کو میرا میسج یہ ہے کہ کسی بھول میں مت رہو۔ ہم وہی ہیں جن کے پرکھوں نے، محمود غزنوی ہماری پرکھوں میں سے تھا، اگر اس نے 100 مینات کے 100 ٹکڑے کیے تھے، ہم بھی وارث ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، ہم انہی کے وارث ہیں، شہادت سے ہم نہیں ڈرتے۔ آپ شاید موت سے ڈرتے ہوں، لیکن ہم امن پسند قوم ہیں۔ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے اور ہمارا مذہب اسلام پیس ہی ہے، لیکن آپ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کے جواب میں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم دب جائیں گے تو 20 کروڑ عوام، 7-8 لاکھ جرری فوج، ایٹمی طاقت ہے دنیا کی، ماتھے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پوری قوم کھڑی ہو جائے گی، اس کی فکر نہ کریں۔ صرف 2-3 چیزیں ہیں، دیکھیں، پہلی بات، سب سے امپورٹنٹ بات، آج وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غدار بالکل نہیں کہیں گے، نہ ہمیں کہنا چاہیے۔ میں برملا کہتا ہوں کہ میں زرداری صاحب، میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان، مولانا صاحب، سراج صاحب، سب لیڈران کو سوائے الطاف حسین کے میں بالکل محب وطن اپنے سے زیادہ سمجھتا ہوں، لیکن بحیثیت پاکستانی، بحیثیت اپوزیشن ممبر، بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ایک MNA، میرا حق ہے کہ میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے گلہ کروں یا ان کی پالیسی پہ کرٹیسائز، میرا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میں میاں صاحب خدا نخواستہ محب وطن نہیں سمجھتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب آپ نے کمزوری دکھائی۔ آپ جب UN گئے، آپ نے کلبھوشن کے نام کا لفظ تک منہ سے نہیں نکالا، آپ سمم بکمن رہے، آپ نے پچھلا 1 سال ضائع کیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ یہ جو کورٹ مارشل ہوا ہے اس آدمی کا، یہ ملک دشمن جو کلبھوشن یادیو ہے، 1 سال آپ دنیا میں اپنا کیس پلیڈ نہیں کر سکے۔ آج آپ کو اتنی کامیاب ڈپلومیسی کرنی چاہیے تھی پچھلے 1 سال میں، کہ آج جب آپ دنیا کو بتاتے کہ اس آدمی کو جس نے پاکستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک بنایا، ہم اس کو پھانسی دینے جا رہے ہیں، دنیا کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اچھا دے شوڈ ہیو ٹیکن اٹ فار گرانٹیڈ کہ ہاں اس کو تو ایسا ہونا ہی ہے۔ آپ نے ناکام پالیسی اپنائی، UN میں جا کے بھی آپ کلبھوشن پہ میاں نواز شریف صاحب آپ خاموش رہے، پتہ نہیں آپ کی کیا اس میں حکمت عملی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، وہ جب آپ کو نام لے کے بات کر رہے ہیں تو آپ یہ کون سی آپ کی بات؟ دیکھیں، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آپ مضبوط بات کریں۔ اور ایک اور چیز بھی دیکھیں، قدرت آپ کو کبھی کبھی موقع دیتی ہے۔ بھٹو صاحب کو موقع ملا، وہ کھڑے ہو گئے، آپ کو یاد ہوگا وہ اسپیچ انہوں نے کی تھی۔ میاں صاحب کے پاس موقع تھا اور موقع اب بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اب بھی موقع ہے، جو ایک گوا چکے ہیں کہ آپ دنیا میں کلبھوشن کی بات لے کے جائیں اور یہ نہ کریں جس طرح دیکھیں اجمل قصاب، ان کا نان سٹیٹ ایکٹر ادھر پکڑا گیا، اس پہ الزام لگا، وہ اپنا جھوٹ بیچتے ہیں دنیا میں، ہم اپنا سچ نہیں بیچ سکتے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی کرتا چلوں پاکستان کے ان تمام چینلز کو کہ خدا را اجمل قصاب، ہندوستان نے ابھی اس کا نام نہیں لیا تھا اور ہمارے کچھ چینلز نے جا کے اس کا ناطہ جوڑا پاکستان سے، تو اپنے آپ پہ یہ ہم FIR کٹوانا بند کریں اور ہم جو ہے دشمن سے ایک سٹیپ آگے جائیں۔ ہندوستان ہمیں اندر گھس کے مارنا چاہ رہا ہے، میں ہندوستان کو یہ میسج دیتا ہوں، اکثر ان کے فلموں میں بھی یہ بات ہوتی ہے، ان کے سیاستدان بھی کہتے ہیں گھس کے ماریں گے۔ ہندوستان گھس کے مارنے والے کو کرنل شیر خان کہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں پہ کروڑوں کرنل شیر خان موجود ہیں، لیکن ہم امن پسند قوم ہیں، ہمیں مجبور مت کرو۔ اور یہ بھی میں ایک بات اور کرتا چلوں، میاں صاحب ذمہ واری ہے، آپ ایک ایٹمی اسلامی ملک کے سربراہ ہیں، میری درخواست ہے کہ آپ ہندوستان کو کہیں کہ اپنے ملک میں جو مسلمانوں کے ساتھ گائے کے نام پہ ظلم ہو رہا ہے وہ بند کرو۔ ٹھیک ہے جی۔